السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستو، جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی کا ایک مایوسی بھرا بیان سامنے آیا ہے، حالانکہ وہ اپنی جرات مندی کے لیے مشہور ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری مسجد چلی گئی اور ہم کچھ نہیں کر پائے، اب UCC میں کیا کر لیں گے۔ ان کا اشارہ بابری مسجد کی طرف ہے، جس کو منہدم کر دیا گیا اور وہاں اب رام مندر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے NDTV سے بات چیت کے دوران اپنی اس مایوسی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں مسلمان اپنے نظریات رکھیں گے، لیکن ان کی باتوں کو سنا جائے گا، اس کی امید نہیں ہے۔ مولانا ارشد مدنی کا کہنا ہے کہ کوئی کیا کر سکتا ہے، اب تو وزیر اعظم نے کھلے طور پر کہا ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی حقوق چھین لیے جائیں گے۔ مولانا نے کہا کہ مسلمان جتنا چاہیں احتجاج کر لیں، لیکن لا کمیشن حکومت کے نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا فیصلہ دے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب وزیر اعظم عوام کے سامنے ایکسا سول کوڈ کی حمایت کر رہے ہیں تو پھر لا کمیشن اس کے خلاف فیصلہ کیسے دے سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت یا وزیر اعظم لا کمیشن کو مکمل اختیار دیتے اور اس پر عمل درآمد نہ کرتے تو شاید ہمارے احتجاج کا کچھ اثر ہوتا۔ انہیں لگتا ہے کہ ایسی صورتحال میں اگر جمعیت علماء ہند، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ یا کوئی اور تنظیم احتجاج کرتی ہے تو ان کی سنوائی مشکل ہے۔ مولانا نے واضح کیا کہ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم سڑکوں پر احتجاج نہیں کریں گے، لیکن ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور آئینی طور پر کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ مذہب اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے بھی خلاف ہے، یہ ہندوستانی تہذیب کے خلاف ہے۔ واضح رہے کہ مولانا ارشد مدنی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بھی رکن ہیں۔ اس بورڈ نے وزیر اعظم مودی کے یونیفارم سول کوڈ سے متعلق مذکورہ بالا بیان کے بعد منگل کی دیر شب ایک ایمرجنسی میٹنگ کی تھی۔ 3 گھنٹے کی اس میٹنگ میں لا بورڈ نے اپنے نظریات لا کمیشن کو سونپنے کا فیصلہ کیا، جس نے سبھی لوگوں سے مشورے مانگے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی میٹنگ میں فیصلہ لیا گیا کہ یونیفارم سول کوڈ کو لے کر جلد ایک مسودہ تیار کیا جائے گا۔ اس میں یونیفارم سول کوڈ کے قانونی پہلوؤں کو شامل کیا جائے گا، اس کے علاوہ شریعت کے ضروری حصوں کو بھی مسودے میں شامل کیا جائے گا۔ اتنا ہی نہیں، میٹنگ میں یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ بورڈ کی طرف سے لا کمیشن کے سربراہ سے بھی ملاقات کی جائے گی۔ لا کمیشن سے بورڈ کی اپیل ہوگی کہ اس مسودے کو دھیان میں رکھتے ہوئے یونیفارم سول کوڈ کا مسودہ تیار کیا جائے۔ تو دوستو، یہ تھا پورا کا پورا معاملہ مولانا ارشد مدنی صاحب کے بیان کے متعلق۔ اب آپ حضرات کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے، نیچے کمنٹ کر دیجئے، اور پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔